جب ان پر ایسے موقع آتے ہیں تو پھر یہ کوئی بھی اقدام لینے سے گریز نہیں کرتے. مجلس احرار کی باقیات جو ان کی مسلم لیگ نون کے بھی نظریے کے خلاف ہیں، جو قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے، جو پاکستان بننے کی مخالفت کرتے رہے، ان کو ٹکٹ دے کر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. کہ تازہ عطا تارڑ صاحب نے کوئی انڈین مووی دیکھی ہے؟ عطا تارڑ صاحب کا لہجہ، بدتمیزی اور عطا تارڑ صاحب کی منہ سے نکلنے والی جھاگ یہ بتاتی ہے کہ شکست جو ہے وہ ان کو دیوار پر لکھی نظر آ رہی. غنڈہ گردی کرتے ہوئے مخالفین کے دفتروں میں جا گھستے ہیں، ان کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. ان کو عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا شکار ہونے جا رہی ہے. اس کا مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے. لاہور کے ایک حلقے سے ایک سرکاری امیدوار جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سامنے آ کے کھڑے کر دیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے کھلم کھلا دھمکیاں لگائیں ووٹروں کو، اپنے مخالفین کو، اور یہ وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. ان کی دھمکی آمیز زبان جو ہے اس کو لگام دینے کے بجائے ان کی جماعت ان کی دھمکیوں کو اور بڑھاوا دے رہی ہے. جو لب و لہجہ اس وقت عطا تارڑ صاحب کا ہے وہ لب و لہجہ کسی مہذب شخص والا نہیں ہے، بلکہ یہ غنڈہ گردی کے زمرے میں آتا ہے. اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تازہ عطا تارڑ صاحب نے کوئی انڈین مووی دیکھی ہے جس سے متاثر ہو کر وہ آ کر اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کی دھمکیاں جو ہیں یہ خاموشی سے سہ جائیں گے. یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو جماعت کھڑی ہے وہ ان سے بڑے بڑے سورماؤں کا اور جو ان کے روحانی جو ہے اکابرین اور قائد ان کا مقابلہ کر چکی ہے. ہم مسلم لیگ نون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے ایسے لوگوں کو چننا پڑا جو احراری سوچ رکھتے ہیں، جن کے بڑے مجلس احرار کے تھے، جس کی تاریخ گواہی دے گی. تو مسلم لیگ نون ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے کے جناح صاحب کے موقف کی نفی کر رہی. وہ یہ نہیں جانتے شاید کہ سب کو یاد ہے کہ ان کے ہاں جو یہ ایک روایت ہے بریف کیسوں والی وہ ابھی تک کوئی نہیں بھولا. دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے وہ دیکھیں کہ 4 انگلیاں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی. ووٹوں کی خرید و فروخت کا ان کو بہت اچھا تجربہ ہے، آج سے نہیں، یہ ان کا جو ہے جدی پشتی تجربہ ہے. اور عطا تارڑ صاحب کا لہجہ، بدتمیزی اور عطا تارڑ صاحب کی منہ سے نکلنے والی جھاگ یہ بتاتی ہے کہ شکست جو ہے وہ ان کو دیوار پر لکھی نظر آ رہی. شکست ان کی نوشتہ دیوار ہے، اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ختم ہو جائیں گے، 9 فروری بھی آئے گی، تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں 9 فروری ضرور آئے گی. عطا تارڑ صاحب، 9 فروری کے دن نیا سورج طلوع ہوگا اور ایک نئی صبح طلوع ہوگی، اور یہ نہ ہو کہ 9 فروری کا سورج جو ہے آپ کے لیے شکست کا ماتم لے کے آئے. آپ اس وقت جس طرح کی دھمکیاں اس حلقے کے ووٹروں کو لگا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بلاول صاحب کی طرف دیکھا ہے، ان کی طرف ان کو ووٹ کیا تو وہ ان پہ پرچے کٹوائیں گے. آپ نے یہ نیشنل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے کس قسم کی کھلم کھلا دھمکیاں لگائی ہیں. ہم یہ الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پر نوٹس، نہ صرف نوٹس بلکہ فوری ایکشن لیں، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ الیکشن کے دن یہ جماعت اور یہ کارندہ ان کا جھگڑا، بلوا، خون خرابے کی کوشش اور سازش کر رہے ہیں. اور عطا تارڑ صاحب کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ ہم پہ نہ نکالیں. ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ان کی سخت مخالفت جاری ہے. ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کو احراری سوچ کا سمجھتے ہیں. وہ ان کو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کے اپنے لوگ گھر گھر جا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی امیدوار ہے، اس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا غصہ وہ ہم پر نکال رہے ہیں.
اور اسی غصے میں وہ گنڈا گردی کرتے ہوئے مخالفین کے دفتروں میں جا گھستے ہیں، ان کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کی جو ہے املاک اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر جگہ بن کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اطاعت تارڑ صاحب کو یہ بھی پتا ہو کہ مسلم لیگ نون ابھی تو وہ ان کے پشت پہ کھڑے ہو کے سب کرا رہی ہے، کیونکہ ان کو عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا شکار ہونے جا رہی ہے، اس کا مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے، اور عوامی رد عمل کے خوف سے جو وہ یہ بلوائی تیار کر رہی ہے مسلم لیگ نون، تو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے ہسٹری میں پہلے بھی ماڈل ٹاؤن جیسے سانحے درج ہیں، جب ان پر ایسے موقع آتے ہیں تو پھر یہ کوئی بھی اقدام لینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس لیے ہم الیکشن کمیشن کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی دھمکیوں پر نظر رکھیں اور ان کو سیریس لیں، کیونکہ یہ ان کا جو ہے ان کی تاریخ میں شامل ہے، سیاسی تاریخ میں، کہ چڑھ دوڑنا۔ ہم اطاعت تارڑ صاحب کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور سے بلاول چلا جائے گا، تو ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی لاہور شہر نے ہمیشہ ظلمت کے جو بربریت کے سورما تھے ان کا سامنا کیا ہے، ان کا جامع مردی سے مقابلہ کیا ہے، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ پرچے کٹائیں گے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے اوپر آپ پرچہ کٹائیں گے۔ آپ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کسی بھی ایک ووٹر کو اس حلقے کے ہاتھ لگا کر دکھائیے۔ یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، یہ ان کی فیکٹری نہیں ہے، یہ ووٹر ہیں، ان کے ملازمین نہیں ہیں کہ اطاعت تارڑ صاحب کے کہنے پر وہ جہاں کہیں گے وہ ڈر کے ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ ایک جاگیردارانہ اور سرمایہ کارانہ سوچ ہے، اور یہ اس سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ووٹر اس کو دیکھ لیں۔ نہ بلاول صاحب کہیں جا رہے ہیں، نہ بلاول صاحب کے بڑے کبھی کہیں گئے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کا شیوا ہے کہ مشکل میں پارٹی کو چھوڑ کر پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کر لی جائے۔ اور یہ مت بھولیے اطاعت تارڑ صاحب کہ یہ آصف علی زرداری ہی تھے، بلاول صاحب کے والد، جنہوں نے آپ کی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی جماعت میں پی ڈی ایم بنا کر سانس ڈالا، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر کے آج جو آپ اتنا اچھل رہے ہیں، یہ ساری توانائی کے انجیکشن یہ آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے لگے ہیں۔ اور آپ یہ بھی پوچھ لیجئے اپنے بزرگوں سے اور اپنی جماعت سے کہ اس قسم کے لہجے رکھنے والے لوگوں نے بعد میں آصف علی زرداری کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ بھی اسی طرح یہی کام آپ کو کرنا پڑے اور آپ بھی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے مجلس احرار کی باقیات جو ان کی مسلم لیگ نون کے بھی نظریے کے خلاف ہیں، جو قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے، جو پاکستان بننے کی مخالفت کرتے رہے، ان کو ٹکٹ دے کر وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچ آج کی جو ان کی کل کی گفتگو ہے اس سے اندازہ ہوا کہ 75 سال بعد بھی وہی سوچ ان کے اندر سے بول رہی ہے، اور یہ لہجہ فرعونیت کا لہجہ ہے، یہ لہجہ کسی سیاستدان کا لہجہ نہیں، یہ لہجہ جو ہے گنڈا گردی کا لہجہ ہے، اور وہ نہ بھولیں کہ وہ ایک مقدس ایوان کے ممبر بننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہی سوچ رکھ کے وہ اس ایوان میں آئیں گے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہم اس بات کا دوبارہ خدشہ میں دہرانا چاہتی ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا ایکشن ری پلے مسلم لیگ نون چاہتی ہے اس قسم کے بلوائیوں کے ذریعے۔ ہم الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سرکاری امیدوار کی دھمکیوں کا سخت نوٹس لے، کیونکہ ان کا وتیرہ ہے کہ ہر شکست سے پہلے وہ اسی قسم کی جو ہے واردات ڈال دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہم نے وہ جب میڈیا میں کوئی چیز ریلیز ہو جاتی ہے پھر الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے لیتی ہے، اور اس ویڈیو کا جہاں تک مجھے علم ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے، اور جو اطاعت تارڑ صاحب دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے کیمپوں میں جا رہے ہیں اور وہاں سے لوگ اغوا کر رہے ہیں، اس کا بھی نوٹس لیا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایکشن بھی لیں گے۔
سیاسی مخالفت جو ہے وہ ایک جگہ ہے، مگر قومی مفاد پر سیاسی مخالفت کو حاوی نہیں ہو جانا چاہیے، اور یہ آصف علی زرداری صاحب کا ہمیشہ کا یہی فلسفہ رہا ہے۔ اس وقت قوم کی ضرورت تھی، اس حالات کی ضرورت تھی کہ اس حکومت کو چلتا کیا جاتا اور اس کے لیے ان سے ہاتھ ملائے گئے۔ لیکن اب جو ان کے اس کے بعد آپ نے معاملات دیکھے تو وہ معاملات جو ہیں انہوں نے اپنے سیدھے، وہ کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے یہ نہ بھولیں کہ جب بات کرنے سے پہلے وہ کس پوزیشن میں تھے، اور آج وہ جس پوزیشن میں ہے اس کا صحرا آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے۔ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ یہاں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ دیکھیے دھمکیاں، دیکھیے میں نے آپ سے خدشے کا اظہار کیا نا، یہ دھمکیاں جب دی جائیں گی تو دوسری جماعت جو ہے بیٹھ کے اگر کسی ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے، ہمارے ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے یا کسی ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے جو اپنی مرضی سے ووٹ دینا چاہتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہم کہتے ہیں آپ کسی ووٹر کو ہاتھ لگا کے دکھائیں۔ ان کا کیا حق ہے کہ وہ اس قسم کی دھمکیاں الیکشن سے چند دن پہلے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 9 فروری بھی آئے گی۔ 9 فروری آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے، ہم بھی یہیں ہوں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ سچ ہے یہ نہیں، دیکھیے اس وقت کے حالات اور واقعات، یہ بات سچ ہے، یہ حق ہے، لیکن اس وقت کے حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ ہم قومی مفاد کے لیے یہ ہاتھ جو ہے تھوڑی دیر برداشت کر لیں۔